اسلام اور علم کی اہمیت اس کے متعلق کل کے درس کے اندر چند قرآن پاک دیا آیت مقدسہ تلاوت کی سن اسی سلسلے میں اگے لے کے چلنے ہیں۔ خالق کی کائنات مالک اور السماوات نے سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالی تواڈے ایمان لان والیاں نو اور انہاں ایمان والیاں نو جڑے تواڈے وچوں نے انہاں جنہاں نو علم دتا گیا ہے اللہ نے انہاں دے درجے بلند فرمائے۔ اللہ تعالی تواڈے ایمان لان والیاں نو اور انہاں ایمان والیاں نو جو تواڈے وچوں علم دتے گئے نے درجے بلند فرماندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو ظاہر ہے کہ ایمان لان دا دار و مدار بھی علم دے اوتے ہوندے، انسان دا عقل شعور ہوے تے پھر ہی او سوچدا ہے کہ میں سیدھے رستے دے اوتے چلاں، میں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اوتے جڑا حضور دین لے کے آئے نے اس دے اوتے عمل پیرا ہواں۔ پھر ایمان لان تو بعد مزید علم حاصل کرنا درجے بلند ہون دا سبب ہے۔ ایمان لے آیا ہے اس تو بعد پھر علم دین سیکھنا، دین دے ضروریات، دین دے احکامات سیکھنا، اے درجات دی بلندی دا سبب ہے۔ اے رفعت و بلندی، اے عظمت و فضیلت ہرگز کسی جاہل اور بے علم شخص نو نہیں ہو سکتی جو علم والے اور باشعور شخص واسطے حکم آیا ہے۔ ان آیات کریمہ دی تشریح دے اندر علم دی اہمیت دے اظہار واسطے ایک مسلمان نو سچا اور پختہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ علم حاصل کرنا ہر مومن مرد، ہر مومن عورت واسطے فرض عین ہے، یعنی ضروری علم جڑا ہے نا انہوں سیکھنا ہر مرد واسطے بھی اور ہر عورت واسطے بھی، اے دوویں جیاں واسطے علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، فرمایا علم حاصل کرو پیدائش تو لے کے قبر تک، علم حاصل کرو پیدائش تو لے کے جھولے تو لے کے قبر تک۔ ایک جگہ اور فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ میرے دوستوں، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، ان احادیث مبارکہ اور آیات مقدسہ دے اندر علم حاصل کرن دی ترغیب دیتی گئی ہے، اور انسان دے ذہن دے اندر آندے تے علم تے بے شمار نے جنہاں دا شمار نہیں ہے۔ فلسفے دا علم ہو گیا، حکمت دا علم ہو گیا، کافی سارے علم نے جنہاں نو شمار نہیں کیتا جا سکتا۔ کیا سارے علم حاصل کرنا فرض عین نے؟ کیا ہر مسلمان دے اوتے ہر علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، نہیں، ہر علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان علماں دے وچوں کچھ علم ایسے بھی نے جڑے کفر اور شرک دی طرف لے کے جاتے ہیں، کفر اور شرک دی طرف لے کے جاندے نے۔ کچھ ایسے نے جڑے عقائد خراب کر دیندے نے، کچھ علم ایسے نے جڑے گمراہی دی طرف لے کے جاندے نے، اور کچھ علم ایسے بھی ہیں گے جڑے جہالت تو کڈ کے دل دے اندر محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر دینے۔ کچھ علم ایسے بھی ہیں گے جنہاں نو سیکھن تو بعد انسان رب دے عذاب تو ڈرن والا بن جاتا ہے۔ اور انہاں ساریاں دے وچوں کیڑا علم ہے جس دا سیکھنا فرض عین قرار دیتا ہے؟ علماء کرام مفسرین کرام فرماندے نے او علم جس دے نال انسان کامل مومن بھی بن جائے، حلال تے حرام دے درمیان فرق کرن والا بھی بن جائے، انہوں پتہ چل جائے کیڑے کام نے جنہاں تو میرا رب منع کر رہا ہے، انہوں اے بھی پتہ چل جائے کہ کیڑے کام نے جنہاں دا رب تعالی حکم دے رہا ہے تو کرنا ہے۔ اے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اے علم حاصل کرنا فرض ہے۔
ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਸਾਹਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਮਰਦ ਮੋਮਿਨ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਆਇਨ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਮਾ ਸਿਵਾ कोई चारा नहीं है। नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, हाँ ऐसा इलम जिहड़ा दुनिया वास्ते अगर उसके अंदर अकायद दे खराब होने का खदशा नहीं है, यानी उसके सीखण दे नाल अकायद खराब नहीं होणगे, इंसान कुफ्र शिरक की तरफ नहीं जाएगा, ते आका अलैहिस्सलाम दे गुलामो ओ इलम ना सुन्नत है, ना फर्ज है, ना वाजिब है। उसके वास्ते ना शरीयत मना कर दी है और ना ही शरीयत हुक्म देंदी है। और ये इलम हुजूर दे गुलामो, नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लल्लाहु दे गुलामो, अज असी वेख लईए असी इल्म दीन सीखण वास्ते नाल दी मस्जिद तक नहीं जांदे, और इल्म दुनियावी सीखण वास्ते असी 10-10 हज़ार गड्डियां वाले किराए दे के ना असी दूर दराज तक गुजरात यूनिवर्सिटी तक असी अपने बच्चों को भेजने कि जाके उत्थे इल्म हासिल करके आओ। नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, और इलम तो सिर्फ सिर्फ दुनिया के अंदर फायदा देगा, अच्छी सैलरी लग जाएगी, अच्छी आमदन होगी, वो दुनिया तक ही महदूद है। लेकिन ये कुरान पाक का जिहड़ा इलम है, हदीस मुबारक का जिहड़ा इलम है ना, ये दुनिया के अंदर भी बड़िया बरकत वाला है, बड़िया रहमत वाला है। इस दे नाल अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज्यादा करम फरमा देंदा है, और कब्र हशर के अंदर ते फिर समझ लो वो चिराग ही है। जो अपने पराए सारे सलेपा पा के आएंगे, कबर ते अनेरी करके आएंगे ना, ये इलम, ये इबादत, ये रियाजत, ये तिलावत, ये कुरान, ये रोशनी की सूरत के अंदर आनगियां और कबर के अंदर आके उजाला करनगियां, रोशनी करनगियां। दुआए खालिक की कायनात मालिक की और समावात तुहानू मैनू असी सारिਆਂ ਨੂੰ इल्म दीन पढ़ के समझ के अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सारिਆਂ ਨੂੰ सही अकायद रखन और अपने बच्चों की कुरान के मुताबिक तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग।